اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نظر کیا ہے اس کا روزہ صحیح ہے، اگر اس نے قسم کھائی ہے تو روزہ صحیح ہے، اور چاہے اور اعتکاف میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور غیر اعتکاف میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اس روزے کو وہ اعتکاف کا روزہ بھی قرار دے سکتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے مرتبط نہیں ہیں۔ اونم اشکال نداره. بله. سلام علیکم. یہاں پر اشکال نہیں ہے، اشکال نداره. کیونکہ چون لازم جو نیست انسان این که روزے نماز اجاری یا استجاری نماز عادل اجاری باشه. پڑھ رہا ہے یا رکھ رہا ہے، اس حتی کے لیے اگه عادل ہونا فاسق شرط نہیں، باشه. حل تو اگر فاسق نماز ہو، روزه خود رو لیکن اپنا روزہ درست نماز انجام روزہ اگر اچھا نمیده صحیح سے انجام نہیں اما بھی دیتا ہے، نماز تب روزه بھی دیگری رو دوسرے سے درست اگر انجام اجارہ میده لیتا ہے اشکال نماز یا نداره. روزہ تو صحیح انجام عدالت دیتا ہے، شرط یقین اگر ہے نیست. تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ عدالت شرط نہیں ہے، یقین ہونا کافیه کہ که وہ صحیح بله. سے انجام دے گا کافی ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ خلاف صاحب صحابه عروہ کا فرمود نظریہ ہے کہ اشکال نہیں، اشکال نداره. نہیں، اگر کسی کے گردن پر اشتباهی واجب مستحب روزہ ہے، کردنشه روزه واجب مستحب روزہ کسی نمیتونه گردن پہ بگیره. ہے، قضا نماز روزہ ہے، استجاری تو که پھر وہ مستحب مستحب روزہ باشه. نہیں رکھ سکتا، لیکن بله بعضی اجارے کا اشکال روزہ جو ہے وہ جواب مستحب نہیں فرمود ہے۔ داره که اشکال اب تو نداره. اشکال اس میں اختلاف ہے علماء میں، لیکن میری نظر میں اشکال نہیں ہے، صاحب عروہ کا سلام نظریہ بھی یہی ہے۔ علیکم. چی؟ اگه اگر میشناسه جانتا ہے کہ یعنی یہ امام جماعت عادل ہے، و چاہے اگه نہ جانتا ہو نشناسه کہ که سید ہے سید کہ غیر باشه سید ہے کون ہے، لیکن احراز عدالت کے بارے میں عدالت علم اگه رکھتا ہے بکنه چه کافی ہے۔ اشکال داره؟ اگر نمیشناسید نه اگر نمیشه. آپ کسی شخص کو نہیں پہچانتے ہیں حضرت تو اس کے فرمودن پیچھے لا نماز نہیں تصلی پڑھ الا سکتے، نہیں خلف پہچان، متحد حضرت نے بدینه فرمایا و کہ ایسے امانته انسان کے پیچھے نماز و نہ پڑھو بدون جو اس که کے دین کے مؤمنه بارے میں اور و بدون که امانت کے بارے میں عادله. تمہیں خبر نہ ہو، یعنی عدالت آپ کو اجازه معلوم ہونی میدید؟ نه چاہیے۔ نمیشه جماعت. خب نمیشه. یعنی سلام علیکم. یعنی اس طرح باید کا ہو انسان جوری کہ باشه حرام که انجام نہ دیتا ہو، حرام انجام نمیده. تحقیق ضروری نہیں ہے، نه نه اصل نه صحت یہ ہے اصل کہ صحت اینه که انشاءاللہ معلوم ایسا نہیں ہے، لہٰذا تحقیق کی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے سود این پر سود خمس ہوتا خمس ہے، داره. اگر اس این کا کار خمس اس سود پہ بریده خمس دے دے تو اشکال باقی مال نداره. اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ علیکم السلام. هر جو چه که کچھ اس توی دنیا میں دنیا انسان انجام انجام میشه، دیتا ہے، ہوتا ہے، چاہے شادی ہے، ازدواج چاہے اولاد کا بوده، پیدا ہونا یا اس کا بزرگ کرنا، اینا در یہ عالم زر سب بوده. عالم زر میں اما تھا، هر چی که ہاں جو نیست کچھ اینجا یہاں انجام نہیں نشده ہوتا در عالم عالم زر زر میں هم بھی نہیں تھا۔ نبوده.
14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر اکرم جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور سارہ ائمہ علیہ السلام، ان کی دو خلقت ہے۔ ایک نوری خلقت ہے ان کی کہ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ان سب سے پہلے ان کو پیدا کیا، اور ایک دنیا کی خلقت ہے جو اس دنیا میں آئے۔ اب زیارت جناب زہرا میں جو یہ ہے کہ آپ کو کا امتحان لیا گیا اور آپ کے صبر کے سلسلے میں گواہی ہے آپ کی خلقت سے پہلے، یعنی اس خلقت اول میں یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ کئی دفعہ میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ قیمت کے سلسلے میں چیزوں کی جو قیمت ہے وہ تقییدی عنوان ہے، لہٰذا آج کی جو قیمت ہوگی اس جنس کی، اس قیمت میں اسے ادا کرنا پڑے گا۔ تمام معاملات جو ہیں وہ قصد کے اوپر ہے، کوئی بھی عام ایسا نہیں جس کے اندر کوئی تخصیص نہ ہوئی۔ ہمارے پاس ایک خاص روایت ہے جس پہ کہا ایک روایت خاص ہے اس سلسلے میں کہ جو قصد کیا تھا وہ واقع نہیں ہے، جو واقع ہوا وہ قصد نہیں کیا تھا، اس کے لیے خاص روایت ہمارے پاس ہے اور اس کے لحاظ سے ہم حکم کریں گے۔ روایت تخصیص دے رہی ہے اس کو، معتبر سند کے ساتھ روایت موجود ہے جس پر علماء نے عمل کیا ہے۔ یہ شہید کا نظریہ تھا، لیکن ایک شخص روایت پہ ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ میں نے مہر کا ذکر نہیں کیا کیونکہ مجھے شرم آئی، امام نے فرمایا تمہاری یہ شرم تمہارے خلاف چلی گئی، کیونکہ اگر تم نے ذکر نہیں کیا تو یہ منقطع سے دائمی میں تبدیل ہو جائے گا عقد۔ اسی لیے میں نے کہا اختلافی ہے یہ مسئلہ، اجماع نہیں ہے اس کے اوپر، الگ الگ رائے علماء کی سلسلے میں۔
نماز اقضاء مافات کا مطلب کیفیت میں، یعنی اگر قصر قضا ہوئی ہے تو قصر پڑھے گا، تمام قضا ہوئی تو تمام پڑھے گا۔ کیفیت کو بیان کر رہی ہے یہ روایت، یہ جملہ۔ لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے اصل قضا، یعنی اگر مولا نے اپنے بندے سے کہا یہ کام کرو اور اس نے کام انجام نہیں دیا تو وہ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ انجام دے، اس کے لیے مولا کے حکم کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ مولا نے اپنے ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ آج دوپہر میں 10 روٹی خریدنا، اب اس نے 10 روٹی نہیں خریدی تو کیا شام کو دوبارہ 10 روٹی خریدے؟ اس کے لیے ایک نئے حکم کی ضرورت ہے، بغیر حکم کے وہ 10 روٹی نہیں خریدے گا۔ اقض مافات کا مافات یہاں پر کہنا ہے کمافات، یعنی جس طرح کی قضا ہوئی ہے ویسی پڑھو۔ 4 رکعت اگر قضا ہوئی ہے تو 4 رکعت پڑھو گے، 2 رکعت قضا ہوئی ہے تو 2 رکعت پڑھو گے۔ اور خود قضا امر جدید سے یعنی انسان کی نماز کا قضا پڑھا جانا، یہ حکم الگ سے ایک حکم ہے۔ یہی اس کا مطلب، یہ یعنی مولا کے حکم سے، یعنی مالک کے حکم سے ہم قضا انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم بنا اس بات پر رکھیں کہ صحیح ہے، اصل صحت ہے، اصل صحیح ہونے پر ہے، لہذا کیوں نہیں ہم اس کو صحیح مانیں گے۔ لوگوں کے عمل، لوگوں کے اقوال، مسلمانوں کے اقوال، مومنین کے اقوال کا اصل یہ ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، لہذا اس بنا پر ہم اس کو صحیح مانیں گے۔ اس روایت پہ عمل نہیں کیا گیا، یعنی اس پہ علماء نے اس روایت پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ مشہور فقہاء کے درمیان بھی ہے کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ البتہ اصل یہ اخلاق یہ ہے کہ انسان ہدیے کے عنوان سے دے، یعنی اس کو بعنوان عوض نہ دے، ہدیے کے عنوان سے دے۔ عربہ میں مسئلہ موجود ہے اور اکثر علماء نے قبول کیا اس کو کہ جو بھی چیز دی جا رہی خمس میں، زکوٰۃ میں، وہ عوض دیا جا سکتا ہے، لیکن فدیہ میں نہیں۔ فدیہ میں جنس دینا ضروری ہے، یعنی یا آٹا دے یا گیہوں دے، یا پیسے اگر دے رہا ہے تو شرط کرے کہ وہ آٹا یا گیہوں ہی خریدے گا۔ ہاں خمس میں اشکال نہیں ہے، زکوٰۃ میں اشکال نہیں ہے، پیسے دے سکتا ہے جنس کے وجہ۔ اگر واقعاً تغییر جنسیت ہے، یعنی واقعاً بدل گئی ہے جنسیت، تو حکم تابع موضوع ہے۔ لیکن عام طور سے جو آج کل انجام دیا جاتا ہے یہ تغییر جنسیت نہیں، کچھ صفتیں بدل جاتی ہیں، مثلا رحم لگا دیا یا رحم ہٹا دیا، یا ممکن ہے کچھ دوا کی وجہ سے داڑھی نکل آئے خاتون کے، یہ تغییر جنسیت، یہ جو بعض صفتیں بدل جاتی ہیں، عوض ہو جاتی ہے، اس کو تغییر جنسیت نہیں کہتے۔
ہاں اگر واقعاً تغییر جنسیت ہو جائے، پوری کی پوری بدل جائے، مرد عورت ہو جائے یا عورت مرد ہو جائے، تو وہ حکم موضوع پر ہے چونکہ ہوتا ہے، لہٰذا جو اب وہ ہے اسی کے لحاظ سے عمل کرے گا۔ ہاں شک میں استصحاب ہے یہاں پر، اگر عوض ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع بدل گیا، کیونکہ یقین مبدل ہو گیا، تبدیل ہو گیا دوسرے یقین میں، لہٰذا اب جو یقین ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، بشرطے کہ واقعاً کاملاً ایسا ہو گیا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس مچھلی کے چھلکے سفنے ہیں کہ نہیں، اختلافی ہے البتہ یہ مسئلہ جلال کے سلسلے میں، نجاست خور کے سلسلے میں، کہ صرف انسان کی نجاست کھانے والے جانور کو جلال کہتے ہیں، یا بعض کا نظریہ ہے کہ نہیں، ہر کوئی بھی کسی طرح کی بھی نجاست کھانے والا جلال ہے، لہٰذا اگر وہ مثال کے طور پر کسی نجس چیز کو کھا رہا ہے تو پھر وہ جلال کے حکم میں ہے۔ تو جلال وہ حیوان ہے کہ جو حلال گوشت ہے، لیکن نجاست کھانے سے اس کا گوشت اب نجیس ہے، لہذا اس کے اس قول کے اگر ہم قائل ہوں تو پھر اس کو کھانا جائز نہیں۔ ہاں لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، صرف جلال اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی نجاست کو کھاتا ہو، اس قول کے لحاظ سے نہیں، کسی حیوان نجس حیوان کو کھانے والا جلال نہیں ہوگا۔ اگر اونٹ جلال ہو گیا اور جیسا کہ حکم شرعی ہے کہ 40 دن اس کو طاہر کھانا کھلایا جائے تاکہ اس کا گوشت کھانے لائق ہو جائے، تو جب تک 40 دن پورے نہیں ہوں گے یہ حلال گوشت نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا، چاہے ایک دن بچاؤ۔ جتنی ضرورت ہے، یعنی احکام بدل جاتے ہیں طاقت کے لحاظ سے، اگر قرات بھر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، یا رکوع تک جا سکتا ہے تو کھڑا ہو، نہیں سجدہ نہیں کر سکتا نا، مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرے، رکوع تک جا سکتا ہے رکوع کرے، ہاں سجدے میں نہیں جا سکتا ہے تو پھر اب دوبارہ رکوع کے بعد بیٹھ جائے، یعنی کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرے، یعنی جس حد تک انجام دے سکتا ہے اتنا ہی انجام دے، کیونکہ دین میں حرج ہونے والی چیز کو فرض نہیں کیا گیا ہے۔ اشکال نداره اما لازم نی۔ میں کوئی انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے، طلوع فجر کو کس چیز سے حساب کرتا ہے؟ وہ دوربین سے، ٹیلیسکوپ سے، یا عام انسان؟ کوئی فقیہ ایسا ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ ٹیلیسکوپ کی نظر سے جو وقت تعین کیا جائے فجر کا اس کے لحاظ سے روزے کے امساک، اور اس کی وجہ یہ کہ فقہا نے اس بات پر تسالم ہے کہ مطلقات جو ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، انسان کو لے جاتے ہیں، معنی رکھتے ہیں اس مصداق میں جو عوامی ہو، عمومی ہو، معتبر ہو۔ ہاں یعنی عنوان شواہد اور گواہی کے طور پر قبول، لیکن اگر کسی کو یقین بات آ جائے اس بات سے خاتون کی تو وہ اس کے لیے حجت ہے، یقین حجت ہے۔
اگر اس قول کے لحاظ سے کہ جہاں ہر نجاست کھانے والے کو جلال کہتے ہیں اور گوشت نجس کسی جانور کو کھلایا گیا تو وہ نجس ہو جائے گا، جلال ہو جائے گا، اگر ہم اس قول کے قائل ہوں ہر نجاست والے۔ نعم نعم موجود ہے یہ رسالہ اولیہ میں، اگر علم حاصل ہو جائے، إذا حصل ہر العلم چیز کی اول علم ہے، اگر اس بات سے ایک علم حاصل ہو جائے کسی بھی طرح سے، علم اگر کسی کو العلم حاصل ہو أول جائے، كل شيء إذا یقین اور حصل له قطع حاصل علم ہو جائے، بأي علم حاصل ہو طريقة جائے تو اس كان پر عمل کرے گا۔ هذا العلم حجة إلى اللي حصل له قاطع اور ويقين. اگر اسے یقین حاصل نہیں ہوا تو پھر وہ إذا ما دو حصل گواہوں کی العلم دو بين عادل گواہوں کی گواہی یا العدل کسی اور، الواحد ہر وہ چیز جس سے قول علم سے الثقة حاصل ہے۔ علمی جایز هست بیدارشون بکنیم، اما اگر اهل نماز هستن و حالا بیدار نشده واجب نی، اما اگر اهل نماز نیستن لهذا پانی میشه، نه اینکه اگه بیدارشم بکنیم نماز میخونه. مقاصد میں ایک مسئلہ ہے، مسئله تو مکاسب مرحش اور صاحب مقاصد میں صرف 2 کلمہ کہا ہے یہاں پہ، تو رد شده علماء بعض علماء نے اس پہ حاشیہ کے تفصیل بیان کی، حاشیه کردن اور وہ مسئلہ یہ ہے کردن و اون اینه کہ امر بالمعروف همینجوری که امر اور نہی عن المنکر واجب ہے نهی از منکر شرائط کے ساتھ، واجبه در کیا باشرطش اسی آیا طرح اس کا اقامہ کرنا یعنی اس کا بیان بپا کرنا بھی واجب ہے، محل خلاف بین اس پہ اختلاف ہے علماء کو۔ دیکھیے اس کے نقصان ایک الگ چیز، اب یہ ماں باپ پر واجب ہے یا اس کے رشتہ داروں پر واجب ہے اس کو جگانا نماز کے لیے؟ واجب بیدارش کنن برای نماز اگر اہل نماز ہے، نماز پڑھنے والا ہے اور ابھی جاگا نہیں ہے تو واجب نہیں اس کو جگانا، ہاں جائز ہے اس کو جگایا جا سکتا ہے، ہاں سختی نہیں، زور طاقت زور زبردستی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے برعکس ہوتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے کہا حکمت کے ذریعے سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے عمل کو انجام دو۔ دعا بھی کریں یہ بچے جن کے والدین دین سے باہر ہو گئے ہیں، دوسرا ہے کہ کوشش کریں، دعا کریں، اچھے عمل۔ منافقین کا جو سردار تھا وہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے پاس اس کا بیٹا آیا، پیغمبر کے بہت اچھے اصحاب میں سے تھا، اور اس کا باپ جہنمی تھا۔ دعا کریں، انسان دعا کرے۔ چون نظر کرده باید روزه بله یہ بات خلاف مشہور ہے، دلیل بھی نہیں ہے کوئی، اجماعی ہے مسئلہ کہ پیغمبر کے خطاب ہے یہ، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ استثناء ہے نماز میں کہ جس میں خطاب غیر خدا سے کیا جا رہا ہے، اور چونکہ غیر خدا کو خطاب نماز میں جائز نہیں سوائے اس سلام کے جو پیغمبر کو کیا جا رہا ہے۔ یہ اگر کہنا کہ السلام کہے اور قصد سلام نہ کرے یعنی کیا، یہ بات اس کے کوئی اس بات کے کوئی معنی نہیں ہے،
یعنی سلامت باشید کیا قصد کرے کہ سلام نہ ہو آپ پر؟ یہ ایک علمی لحاظ سے بہت روشن بات نہیں ہے. اس کا آسان جواب یہ کہ استثناء ہے، یہ خاص ہے، خاص مقام ہے پیغمبر کے لیے. جیسے آپ نماز زیارت کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں، امام حسین کی زیارت کے بعد نماز، کیا اس کے اندر کیا ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ روزہ کہ قیام اور سجدہ اور رکوع سب تیرے لیے. تو نماز اللہ کے لیے ہے، کسی اور سے صاحب بات نہیں کر سکتے. صرف ایک استثناء ہے اس میں، وہ السلام علیک یا ایھا النبی، جو غیر خدا سے بات ہے. سخن با غیر خدا. وہ تو نماز سے باہر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ تو باہر ہے نماز سے. لیکن پہلا سوال سلام جو نماز میں، اس میں اختلاف ہے سلام دوم میں. کہ تیسرا سلام کہنا واجب ہی نہیں اگر دو سلام کہہ دیے اس نے. بعض کہہ رہے مستحب ہے. ایک جماعت علماء کی ان کا نظریہ تھا، مرحوم والد کا بھی نظریہ تھا کہ دو سلام کہے تو تیسرا سلام بھی کہے. میری نظر میں نہیں کہ دوسرا سلام کہنے کے بعد تیسرا واجب نہیں ہے. دعا میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں یا قنوت میں امام کو خطاب نہیں کر سکتے، لیکن امام کے لیے دعا کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد